السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے چڑیل کی کہانی۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا، اس لیے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا، رات کو اس ملازم کو 12-1 بج جاتے تھے کام کرتے ہوئے۔ ایک دن گاؤں میں ایک فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گئے۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا کہ اسی قبرستان کی طرف کسی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سوچا یہ کون ہو سکتا ہے، پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہوگا، واپسی پر لیٹ ہو گیا، اسی لیے اس وقت گھر جا رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں میں چمگوئیاں ہونے لگیں۔ جو کل بزرگ وفات پا گئے تھے، شام کو ان کی قبر کے ساتھ کسی نے چھیڑخانی کی۔ مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر سے۔ یہ سب اس نے سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور نے ایسا کیا ہوگا۔ رم کے ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتا بندہ یاد آیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سالہ عورت فوت ہوئی۔ ان کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہے۔ مزید آگے پیچھے نہیں چلا اس کے کہ عورت کہیں غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر سوچنے لگا اور سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اس نے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے پھر سے صبح کے ٹائم سنا کہ رات کو جن عورت کی وفات ہوئی تھی ان کی قبر کے ساتھ بھی چھیڑخانی کی گئی ہے۔ تو مسئلہ ضرور ہے کوئی۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھا جائے، مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، آگے سے کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے سوچا یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی مجھے قبرستان میں جاتی دکھائی دی تھی۔ اس نے عہد کر لیا اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہوئی۔ ایک نوجوان انسان ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا تھا۔ اس کے جنازے کے بعد اس کو دفنا دیا گیا۔ رات کے 1:30 ملازم انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا۔ وہی عورت اسے نظر آئی، آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چپ چاپ چلنے لگا۔ عورت آگے آگے جا رہی تھی۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چھپا رہا، پھر جب عورت تھوڑی دور چلی گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ایک دم ڈر لگنے لگا کہیں کوئی چڑیل نہ ہو، اور وہ ایک درخت کے پاس چھپ کر آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس قبرستان میں کوئی سایہ سا نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کر اس سمت بڑھا جہاں وہ عورت نظر آ رہی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کر ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی تھی۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس عورت نے چھرے سے اس پہ حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر کے اس کو زخمی کر گیا۔ ملازم زمین پر گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پہ جھک کے اس کا خون پینے لگی۔ ملازم بھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم کے پاس
پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لی اور عورت پہ وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کر بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر سے قبر کے ساتھ چھڑخانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کر کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے ملازم کو برا بھلا کہا اور 4-5 لوگوں نے مل کے ملازم کو گاؤں کے اسی قبرستان میں دفنا دیا۔ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا اور گاؤں کے نوجوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہوگا جو قبروں کے ساتھ چھڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کر کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لوگوں کو پہرے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد، سردیوں کے دن تھے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، گاؤں میں فوتگی ہوئی تھی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کر دفنا دیا گیا۔ لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے جو ان کے بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والے کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبر سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پہ۔ 2-3 لڑکوں نے جسے آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، ضرور کوئی اور بات ہے ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی ہے تو فاتحہ ہی پڑھ آئیں۔ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی ہوئی تھی اس طرف کو رکی۔ وہاں جیسے قبر کے ساتھ بیٹھا ہو کوئی، ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا جو کوئی بھی ہو آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کے ایک نے آواز دی، کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کی پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا، چھری سے۔ عورت یہ دیکھ کر تینوں لوگ گھبرا کے ایک طرف سے اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا ہے۔ اس عورت نے چھری پھینک کر تینوں کو دھکا مارا اور ایک طرف سے گھبرا کے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ ایک لڑکے پہ حملہ بھی کیا، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھرا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر گیا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ایک نے وہ چھرا اٹھایا، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر آئے۔ کیا ہوا؟ کون چیخیں مار رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت بھاگی آ رہی ہے اور 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی، عورت پہ چھریوں کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کے تڑپ کے مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے اور عورت کو کیوں مارا۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی
کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کر مار دیا۔ تینوں تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ عورتیں لاش کے گرد جمع تھے، جیسے کہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کی صلاح و مشورے سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کو دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے کہ کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی گئی، لیکن اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا تو گاؤں کے لوگوں نے چین کی سانس لی۔